السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، الحمدللہ ہم تقریباً 2 سال کے ایک لمبے زمانے کے بعد پھر سے اس مبارک محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اصل میں حضرت قبلہ مفتی اعظم راجستھان قبلہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ کی مصروفیات اتنی ہیں کہ آپ جان نہیں سکتے۔ حضرت کو اصل میں باسنی ایک پروگرام میں اور شرکت کرنی ہے، شیبنا کے پروگرام میں، تو اسی لیے حضرت جلدی تشریف لے آئے۔ آپ حضرت کے بیان کو سنیے اور دل کے اندر اتاریے۔ آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور مفتی اعظم راجستھان، حضور مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سمینا وطانا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں، اللہم صلی علی یہ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان شریف۔ ارے بابا اور ٹھیک کر، اور اس کو ٹھیک کرو، بالکل آواز ہلکی کرو۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، ہمارے اپنے بھائی بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں اور غیر مسلمان بھی تعجب میں رہتے ہیں کہ اس مہینے میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ نے جن کو دیا وہ 4 پیسے خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ اس کا دلی اعتبار سے جذبہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا خوبی ہے کہ 12 مہینوں میں سے اس مہینے میں مسلمان صحیح معنوں میں اپنے مالک کی جانب جھک جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، بچیاں بھی نماز پڑھتی ہے، عمر رسید ہے بزرگ بھی نماز پڑھتے ہیں، جوان بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مشہور تھا، ایک میرا چاہنے والا بھائی صاحب تھے، وہ شرابی تھے۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب یہ جوان ہو کر کے شراب پیتا ہے، مسلمان ہے۔ اس کی ماں ہمیشہ روتی تھی کہ صاحب اس کو سمجھاؤ، اللہ اس کو مسلمان بنائے، کیونکہ شراب پینے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نام چاہے اس کا ابراہیم ہو چاہے موسیٰ ہو، مگر عمل اس کا شیطان کا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے آج جو یہ طوفان اٹھ رہے ہیں نا بنگلور سے لے کر کے پوری دنیا میں، یہ طوفان ایسے تھوڑی آتے ہیں، جب موسم خراب ہوتا ہے، جب طوفان آتا ہے، تو ہمارا عمل جب خراب ہوا جب یہ طوفان آئے۔ آج اس پہ پابندی لگا دو، اس پہ پابندی لگا دو، آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ کل دوسری چیزوں پہ پابندی لگائیں گے، اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مفتی صاحب جب طوفان آتا ہے تو اسے بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت ذرا دروازہ بند کر دو، بیٹی دروازہ بند کر دو۔ آپ دروازہ بند کریں گے، طوفان آئے گا، مکان کا چکر لگا کے چلا جائے گا۔ تو یہ جو طوفان اٹھے ہیں ہمارے گناہوں کے بدلے میں، ان طوفانوں کا جواب کون سے گیٹ سے ہم بند کر کے دیں گے؟ اس کا پیارے یاد رکھو، ایک دروازہ ہے۔ علامہ اقبال نے کئی سال پہلے، ایک مدبر آدمی تھا جن کا دبدبہ پوری دنیا میں تھا، مگر وہ سپوت آپ کے ہندوستان کا تھا، جس کو ہندو بھی مانتے تھے، مسلمان بھائی بھی مانتے تھے، غیر مسلمان اپنے سے زیادہ ان کی عزت کرتے تھے۔ اس نے صدیوں پہلے، سالوں پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
اے نبی کا غلام، اگر تو تاش کھیلے گا، جوا کھیلے گا اور داڑھی منڈا مڈا کر کے پیشاب کی نالی میں ڈالے گا تو مودی پیدا ہوگا، حبیب اللہ پیدا نہیں ہوگا۔ جوتے پڑیں گے، رحمت نہیں پڑے گی۔ اگر ہمیں رحمت کی تلاش کرنی ہے، اپنے ملک میں امن قائم کرنا ہے، محبت کی دنیا کو بسانا ہے، وفاداری کے چراغوں کو جلانا ہے، انسانیت کو اجاگر کرنا ہے، تو بزرگوں نے کہا ایاز قدر خود بے شناس۔ آپ دوسرے کو کیوں کہتے ہیں سید صاحب آپ کی ٹوپی ٹیڑھی، مفتی صاحب آپ کا صافہ سیدھا نہیں ہے؟ ابے بد نصیب، تو دیکھ، تو خود ڈوب رہا ہے، تو ڈوب رہا، پہلے خود بچ، پھر مفتی صاحب کو کہنا، سید صاحب کو کہنا۔ ہم اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ بھائی کیا کرتا، اللہ کو جواب یہ دے گا۔ یہ داڑھی منڈاتا ہے، خدا کو جواب یہ دے گا۔ یہ ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ کو جواب یہ دے گا۔ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، رب کو جواب یہ دے گا۔ یہ اپنے بھائیوں کو ستاتا ہے، اللہ کو جواب یہ دے گا۔ میں سدھر جاؤں اور میں اپنی اولاد کو سدھار دوں تو اس کو احساس ہوگا کہ اقبال بھی اچھا اور اقبال کے بچے بھی اچھے، ان کی بچیاں پردے میں رہتی ہے، کوئی بار نہیں نکلتی، معصوم بچہ باپ کے ساتھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سر پہ ٹوپی، تو غیر مسلمان بھی سمجھ پیار کرے گا، بیٹا ادھر پدار، کہاں گیا تھا؟ پوچھتے ہیں وہ کہ اس عمر میں بچہ کہتا صاحب نماز پڑھنے گیا تھا، تو سر پہ ہاتھ رکھتے، محبت کا مظاہرہ کرتے۔ پتا چلا کہ رب کی جانب جو جھکتا ہے خدا کی مخلوق ادھر جھکتی ہے، اور رب سے جو کٹ جاتا ہے وہ دنیا کی نگاہوں سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں طوفانوں کو ٹالنا ہے اور مصیبت کی آندھیوں کا دروازہ بند کرنا ہے تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں پہلے مسلمان بننا ہوگا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب مسلمان نہیں ہے، میرا نام ابراہیم، اللہ کے نبی کا، یہ میرے بھائی کا نام موسیٰ، یہ نبی کا نام، ان کا نام عیسیٰ، یہ نبی کا نام، ان کا نام حبیب اللہ، یہ خدا کا دوست، ان کا نام گوا کہ اسماعیل، یہ بھی نبی کا نام۔ تو یاد رکھیے پیارے ناموں سے مسلمان نہیں بنتے۔ آپ عرب جائیے، میرے ساتھ چلیے، آپ کے بچے عرب رہتے ہیں، عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، خلیج میں رہتے ہیں۔ یہ ننگے سر والی کمپنی شاید عرب سے بیماری لے کر آئی ہے، ان سے پوچھئے کہ وہاں بھی یہودیوں کے نام اسماعیل اور ابراہیم ہے، وہاں یہودی اپنے نام جیسے نام رکھتے۔ تو بیٹا نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنے گا، عمل کرنے سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ عمل اگر ہمارا اچھا ہے، زندگی پابندگی تابندگی، زندگی پابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی عبادت کا نام ہے۔ ہمارے ہندوستان میں آپ لوگ پڑھا کرو بیٹا، ننگے سر رہو یا گدھوں کی طرح رہو، اس کی بات چھوڑو، خدا تم کو ہدایت دے گا، مگر کبھی کبھی اپنے داد دادوں کی ہسٹری پڑھا کرو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھیے، ان کا اتنا بچہ ہے وہ ہسٹریاں پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، صبح اٹھ کے اخبار پڑھتا ہے، اور میاں بھائی 10:30 بجے اٹھتا ہے، تو وہ کیا دنیا کو سمجھے گا، کیا انسانیت کو سمجھے گا، کیا اپنے مذہب کو سمجھے گا؟ ہاں ہم خود گمراہ کرا رہبری کلت، جو خود ڈوبا ہوا ہے وہ دوسروں کو کنارے پہ نہیں پہنچائے گا، خود کنارے پہ پہنچے گا وہ دوسروں کو پہنچائے گا۔ کبھی کبھی اپنی تاریخ پڑھو، مفتی صاحب ہم کیا تھے، ہمارے باپ دادے کیا تھے، ہندوستان میں اسلام کیسے آیا۔ یہ آج ہم جہاں جاتے ہیں، میں دنیا میں جاتا ہوں، ہندوستان کے کشمیر سے لے کر کنیا، خدا کی قسم میری عقل حیران ہے، جہاں جاتا ہوں ٹوپی والے ملتے، ایسے نورانی چہرے والے ملتے۔ میسور گیا تو قافلہ کا قافلہ، کشمیر کی پہاڑوں پہ گیا تو چلو وہ تو مسلمانوں کا علاقہ، بنگال جاؤ تو جس گلی سے گزرو نبی کا غلام ملے گا۔ تو ہمارے دوسرے بھائیوں کو تکلیف نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ اسلام جو بڑھا ہے یہ کسی جادو سے یا کسی ٹوٹکوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اپنی خوبیوں سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبی جو اللہ نے اسلام میں رکھی وہ کہیں نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اسلام نے تعلیم دی کہ آپ مسجد میں جاؤ، آپ ہمارے دوسرے بھائیوں کے علاقوں میں جاؤ تو ان کے کھانے کا برتن الگ، ان کی بٹکی الگ، ان کے پیالے الگ۔ ارے بیٹا کیوں؟ کہ باپ جی کرونا لگ جائے گا، بیماری لگ جائے گی، ہم چھات چھوت والے ہیں بھائی، ہم تو کھانا الگ کھائیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ سور مومن نجاتن، سور المومن نجاتن، مومن کا جھوٹا پیو گے تو رب تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ بھگانا چاہتا ہے اور اسلام ملانا چاہتا ہے۔ آپ کے دل میں جذبہ ہوگا، مفتی صاحب کہتے نہیں بیٹا پانی مت گرائیے، تو نے پانی پی لیا مجھے دے دیجئے، تو آپ کے دل میں احساس ہوا کہ مفتی صاحب جیسی ہستی میرا پانی پی رہے،
میرا جھوٹا پیر ہے. خدا کی قسم یاد, یہ محبت کا ایک طریقہ ہے, یہ ملانے کا ایک طریقہ ہے. دنیا کہتی نہیں میرا باپ ہے, میں ان کا جھوٹا مفتی صاحب نہیں پیوں گا. اور اسلام کہتا نہیں تم بھائی کا جھوٹا پہنو, ان کا جھوٹا کھاؤ, ان کے ساتھ کھاؤ. پھر کچھ بھائی الگ الگ کھاتے. آپ ہوٹلوں میں دیکھو, اسلام کا کلچر دیکھو. اسلام نے کیا, ید اللہ علی الجماعت, تم جتنا مل کے کھاؤ گے اللہ کی رحمت اتنی تم پہ زیادہ پڑے گی. سبحان اللہ. لہذا آپ دو بھائی بیٹھے, امی کے ساتھ بیٹھے, والد کے ساتھ بیٹھے, بہنوئی کے ساتھ بیٹھے, بزرگوں کے ساتھ بیٹھے, تو آپ کے نبی پاک نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت, بیٹا غلاموں مل کے بیٹھو تو اللہ کی رحمت جھوم کے تم پہ برسے گی. اب مل کے بیٹھے تو میں گنہگار ہوں, یہ اقبال صحیح ہے, اقبال غلط ہے, اکرم اچھا ہے, اکرم غلط ہے تو امجد اچھا ہے. ایک بھائی اچھا, اس پہ رحمت پڑی تو سب کے کھانے پہ رحمت نازل ہو گئی. اللہ کی رحمت آ گئی, اللہ نے اس میں شفا رکھی. تو اسلام ملانے کا مزاج دیتا ہے, پیار کرنے کا مزاج دیتا ہے, انسانیت نوازی کا پیغام دیتا ہے. آپ مسجد میں چلے گئے, ایک وقت کا بادشاہ اکبر ہو یا اکبر کا باپ بابر ہو, ہمایون ہو, مسجد میں چلے گئے, وہ اکبر بھی برابر اور گلی صاف کرنے والا اکرم بھی برابر. بے شک بے شک. یہ نہیں کہ مفتی صاحب یہ بادشاہ ہے, یہ آگے کھڑا ہوگا, یہ گلی صاف کرنے والا ہمارا بھائی مسلمان ہے. نہیں, اسلام کہتا نہیں, اللہ کے گھر میں آئے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, یا کوئی بندہ نواز نہیں ہے, سب برابر ہے, ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ. تب خدا, پھر اسلام کہتا کاندھے سے کاندھا ملاؤ, ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ, تاکہ ادھر کی محبت ادھر چلی جائے اور ادھر کی محبت ادھر چلی آئے. اسلام جوائنٹ کرنے کا پیغام دیتا ہے, اسلام توڑنے کا پیغام نہیں دیتا ہے. ہم کہتے ہیں مفتی صاحب میں پٹھان ہوں, یہ چوبدار ہے, یہ سید ہے, یہ مغل ہے. میرا اسلام کا یہ قبیلہ ہے, جیسے نام میرا شیر محمد, سید کا نام مدنی, اس سید کا نام محمد علی. آپ کہیں گے مفتی صاحب پیر سید صاحب بیٹھے, حضرت یہاں سید زادہ بیٹھا ہے, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے نام سے آپ نے پہچان کر لی. تو صرف محمد علی شیر محمد سے پہچان ہے, مگر ہم ہیں ایک. ہمارے باپ کا نام آدم ہے اور ہماری ماں کا نام سیدہ ہوا ہے. اب یہ رام لال ہے, یہ موہن لال ہے, یہ لکشمن سنگھ ہے, یہ بوٹا سنگھ ہے, اور یہ حبیب اللہ, یہ کریم اللہ, یہ نسیم اللہ, یہ اسد اللہ. آپ کا اسلام کا تھا بوٹا سنگھ ہو, گدا سنگھ ہو, بیل سنگھ ہو, حبیب اللہ ہو, کریم اللہ ہو, نسیم اللہ ہو, یہ سب بھائی. کیسے بھائی کہ باپ کا نام آدم ہے اور ماں کا نام ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ تو آپ کے اسلام کا, اسلام ان سے نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے. میرے نبی نے کہا کہ مہمان آئے تو ان کا ادب کرو, ان کی خدمت کرو, رب راضی ہوگا, وہ چاہے کسی مذہب کا ہو, مگر بیٹا تو آدم کا ہے, تمہارا بھائی ہے, اللہ کا بندہ ہے. اور اللہ کے محبوب نے الخلق و عیال اللہ, احب الخلق من احسن الی عیالہ, یہ پوری مخلوق, یہ پورا سنسار اللہ کا خاندان ہے, اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے کنبے سے جو محبت کرے گا اللہ اسی سے محبت فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے نبی کی تعلیم, ایک بندہ گنہگار جا رہا تھا, اس کی عمر بڑی, اس نے عمر میں کبھی نیکی نہیں کی. اس کو درد ہوا کہ یار کل مر جاؤں گا تو مجھے کیا ہوگا, کل مروں گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. اب احساس ہونے کے ساتھ اس کا دیکھو, یہ جو میرے بھائی آئے, ابھی میرے عزیز نے جو آپ کو ادب کا پیغام دیا, زکات دینے کا پیغام دیا, ٹوپی رکھنے کا پیغام دیا, یہ کوئی فرض نہیں بیٹا, تم ننگے آؤ گے تو ہم پیار کریں گے, مگر مسلمان تو بنو, ہمیں نفرت تھوڑی ہے. آپ ٹوپی نہیں پہنیں گے تو مایاوتی کا باپ ٹوپی پہنے گا, بے شک. شرم آنی چاہیے. اب سنو, اس کے دل میں خوف آیا, یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے, اسلام کو پہچانو. تو اس نے کہا میں مر جاؤں گا. سید صاحب کے پاس گئی, امام کے پاس گئے, صاحب وہ اس مذہب کا تھا حضرت موسیٰ کے دین کا, یہودی. انہوں نے کہا بھائی تو توریت پڑھ, توریت مذہب کی, جیسے اپنا قرآن ہے ان کی کتاب توریت. بے شک. تو مسجد میں چلا گیا, اپنی جس کو مسجد کہتے, یہودی اس کو کنیسا کہتے. وہ کنیسا میں گیا, توریت اٹھائی اور اس کا مطالعہ کیا کہ شاید مجھے ایسی آیت ملے جس سے پتا چلے کہ میں 200 سال کا گنہگار, اگر سچی توبہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے. ایسا کوئی راستہ ملے کہ میں گناہ سے معاف ہو جاؤں اور اللہ مجھے سزا نہ دے. اس نے توریت کے ورق گردانتے
توبہ کی آیت اس کو نہیں ملی، مگر ایک آیت ملی. وہ کیا ملی؟ نوٹ کر لو آپ دل پہ، کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا کہ میرے کلیم، ایک میرا محبوب نبی آئیں گے، ان کا نام آسمان پہ احمد ہوگا اور زمین پہ محمد ہوگا. وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے گا. وہ اقبال کا، حمید کا، کریم کا بھی نبی، اور وہ موسیٰ کا اور عیسیٰ کا بھی نبی. نوٹ کر لو، انسانوں کے بھی نبی، نبیوں کے بھی نبی. یہ میرے کلیم، آپ اپنی امت کو بتا دو تو اگر تم نبی کا زمانہ پاؤ تو ان کا جو کلمہ پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، ان کا دامن پکڑے گا وہ اللہ کی محبوب نظر بنے گا، ان سے کٹے گا وہ دوزخ میں جائے گا. پھر کسی کا دین، سب دین کینسل، ایک دین ہوگا محمد رسول اللہ کا. اس نے سوچا کہ میرے اللہ، زمانہ موسیٰ کلیم اللہ کا، زمانہ نبی موسیٰ کا، اور ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا جو ابھی آئے نہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے. اس کو درد ہوا کہ اتنی بڑی ذات کے موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اللہ فرماتا نبی، ایک میرا نبی آئے گا جن کا نام وہاں احمد ہوگا، یہاں محمد ہوگا. ان کا جو زمانہ پائے کوئی بھی یہودی، تو جو ان کا کلمہ پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، ان کا کلمہ جو نہیں پڑھے گا وہ دوزخی. تو اس نے کہا میری عمر 200 سال ہو گئی، پتہ نہیں نبی کب تشریف لائیں گے، مجھے ان کا زمانہ ملے کہ نہ ملے، میں ان کا دیدار کر سکوں کہ نہ کر سکوں، تو کیوں نہیں میں ان کے نام کو تو چوم لوں. اب کتاب پہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے توریت اٹھائی، چومار آنکھوں سے لگائے، کہا مولا ان کا ذات ملے نہ ملے، ان کا پاک وجود کب ہوگا، میں نے اس کے نام کو پیار کر لیا، اسی سے تو مان لے کہ میں ان کا غلام ہوں. اب وہ نام چوم کے اپنے گھر گیا، چکر آیا، گرا، روح نکل گئی. سنو میرے جوانوں، یہ آپ کا اسلام ہے. بیٹا آپ اسلام نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ بے شک. اگر بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے؟ مسلمان اسلام کو نہیں اپنائے گا تو اس سے بڑا کون بد نصیب کون ہے؟ چٹکا رہا ہے، روح نکل گئی. 200 سال کی عمر، ان کی اولاد آئی تو ایسے بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اطلاع دو، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہمارا بھائی چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، یا تہجد گزار ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا، یا ماں باپ کے قدم چومنے والا، یا ماں باپ کو قتل کرنے والا، کتنا نیک ہو یا کتنا مجرم ہو، کلمہ جس نے پڑھا لا الہ، تو ہم اس کو دفن کریں گے، اس کو غسل دیں گے، اس کو 3 کپڑوں کا کفن دیں گے. سید صاحب کہیں گے نہیں بیٹا ان کو کفن پہناؤ، نماز پڑھیں گے، دعا کر، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ جانے اس کا رب جانے، مگر کلمہ تو میرے نبی کا پڑھا، کلمہ تو نبی کا پڑھا. مفتی صاحب میں اس کی نماز پڑھوں گا، میں اس کے حق میں دعا کروں گا، اور آپ سب شریک ہو، کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا کہ یہ شرابی ہے. دیکھو اسلام کی تعلیم، بدترین مجرم ہے، اس کی نماز مت پڑھو، نہیں اسلام کہتا نماز پڑھو. دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا رب کا کام، لہذا آپ اس کی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے. اب چاہے رب جنت بخشے یا نہ بخشے، جنت میں ڈالے یا دوزخ میں ڈالے، اس کی مرضی. وہ موسیٰ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی آ گئے، ان کے بچوں کو بولا بیٹا ادھر آؤ. بچے آئے، کہا تمہارا باپ نماز پڑھتا تھا؟ یاد رکھیے میرے جوانوں، سرکار موسیٰ کے زمانے میں 2 ٹائم کی نماز تھی، اور اسلام کے اندر 5 وقت کی نماز. وہ 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کے بچوں نے کہا کہ سرکار اس نے 2 ٹائم کی نماز کبھی نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو غسل مت دو، غسل مت دو، کفن مت دو، کپڑے میں لپیٹ دو جانور کی طرح، اور کاندھے پہ مت اٹھاؤ، گھسیٹ کے جاؤ جانور کی طرح، اور جنگل میں ڈال کے آ جاؤ. اب اس کو ان کے بچوں نے کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کے لے گئے گھسیٹے ہوئے جنگل میں ڈال کے. نبی کا حکم کون انکار کرے؟ واپس آئے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی. وہی کس کو کہتے ہیں حاجی صاحب؟ اللہ کے پیغام کو. بے شک. اللہ کا اسپیشل فرشتہ جو سندیش لے کے آئے، اس کا نام اسلام کے اندر وہی آ گئی کہ میرے کلیم. اللہ فرماتا موسیٰ کو میرا سلام کو، میرے نبی کو میرا سلام، اور جبرائیل ان سے کہو کہ میرا دوست مرا اور آپ نے عزت نہیں کی، میرا دوست مرا.
اور آپ نے عزت نہیں کی، نوٹ کرتے جاؤ. اللہ کے نبی حیرت میں کہا جبرائیل امین کوئی نیک بندہ تو نہیں گزرا، ایک شرابی کبابی بے نمازی مرا، اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا، تو اے اللہ تیرا حکم تھا میں نے اس پر عمل کروا دیا. کہا میرے نبی یہ میرا دوست تھا. کہا مولا یہ گنہگار؟ کہا کہ ہاں یہی تو میرا دوست ہے. کہا مولا کون سی ادا اس کی بھا گئی، کون سی ادا اس کی پسند آ گئی کہ ایسے گنہگار کو تو نے دوستی میں شامل کر لیا؟ رب نے کہا میرا کلیم یہ بے نمازی تھا، گنہگار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، عمر میں کبھی سجدہ نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کلیم آخری عمر کے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا. اللہ کے گھر میں آیا، توریت کو اٹھایا، مطالعہ کرنا چاہ کہ کوئی توبہ کا راستہ ملے، توبہ کی آیت ملے، تو توبہ کی آیت تو نہ ملی، میرے مصطفیٰ کا ذکر ملا، نبی کا ذکر ملا. تو اس نے کہا وہ نبی کب آئیں گے، مجھے دیدار نصیب ہو کہ نہیں ہو، ان کا زمانہ ملے نہ ملے، ابے ان کے نام کو تو چوم لوں، شاید یہی کام آ جائے. تو اے کلیم اس نے توریت کو اٹھایا اور میرے حبیب کے نام کو پیار کیا اور مجھے پیار ہو گیا. اس نے نبی کے نام سے چوما. میں نے کہا جو میرے نبی کی تعظیم کرے وہ دوزخ میں نہیں جلے گا، وہ جنت میں سلام کرے گا. میں نے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا. اس کے گناہوں کی حد نہیں اور اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اس کی غداری کی حد نہیں اور رسول اللہ کے نام کی برکت کی حد نہیں. اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، جنتی بنا دیا. بیٹا نوٹ کر لو، نبی کے نام کو چوما وہ جنتی. تم اندرا گاندھی کی محفل میں بیٹھے ہو یا اشوک جی کی محفل ہے یا اٹل جی والی محفل ہے کیا؟ ننگے سر آ رہے، پہلے مسلمان بنو بیٹا پھر مجھے بلانا. میں سید کی وجہ سے آ گیا، کہاں ٹائم ہے، ہم پہلے مسلمان بنے. اللہ سے اتنی دعا کرو کہ اللہ تو نے مسلمان ماں کا دودھ نصیب کیا، مسلمان باپ کی شفقت نصیب کی، تو مجھے مسلمان بننے کی توفیق تو دے. تو بدھو رام بن کے رہے گا تو یہ پیدا نہیں ہوں گے تو اور کون پیدا ہوں گے؟ یہ طوفان نہیں اٹھے گا تو کون اٹھے گا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے. یہ نبی کا غلام جس نے 800 سال حکومت کی، دلی کو دلہن ہم نے بنایا، دلی کی مانگ میں سندور بھرا، لال قلعہ دیا، تاج محل کھڑا کیا، ہندو بھائیوں کو کلیجے سے لگایا، کہا نہیں کہ جو لائق ہے اس کو پوچھ دو. تو چاہے اکبر کا زمانہ، جہانگیر کا زمانہ، ہمایوں کا زمانہ، بابر کا زمانہ، شیر شاہ سوری کا زمانہ، ٹاپ پوسٹوں پہ ہندو بھائی تھے. اسلام نفرت کا ذہن نہیں دیتا ہے، اسلام پیار کا ذہن دیتا ہے. یہ مان سنگھ کون تھے؟ راجپوتوں کا سردار تھا، مسلمان کی فوج کا سردار تھا. بادشاہ نے کسی حبیب اللہ کو وہاں کے فوجی چیف اسٹاف نہیں بنایا، راجپوت کے بچے کو چیف آف اسٹاف بنایا. کہا میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، تو میری زندگی کا بادشاہ. یہ کردار مسلمان کے پاس ملے گا. آج یہ کہتے ہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، میاں بھائی روتے ہیں مفتی صاحب ہم کو ٹکٹ نہیں ملا. میں نے کہا اور گھسو اور گھسو تو سب کچھ ملے گا. ابے تم پہلے مسلمان تو بنو، پہلے اسلام تو سیکھو. آپ ہندی پڑھو، آپ انگریزی پڑھو، اللہ آپ کو IAS بنائے، اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، رب آپ کو انجینئر. ہم دعا کریں گے، ہم تم کو پیار کریں گے، مگر یار مسلمان تو بن. تو کفر کا پتلا بن رہا ہے تو بن کے ڈاکٹر کیا مسلمان. ایک ہمارا بچہ تھا، بیچ میں بات آ گئی، وہ کشمیر چلا گیا IAS کا امتحان دینے کے لیے. تو لوگوں نے کہا صاحب وہ میرا رشتہ دار بھی تھا، بڑا ذہین، وہ کشمیر گیا، نینی تال کہیں اس میں امتحان دے. تو وہاں 2 ہندو بھائی تھے اور ایک مسلمان پروفیسر تھا. مگر میں جو انٹرویو والا تھا وہ مسلمان لیاقت علی خان، اپنے یہاں بھی آ چکا ہے راجستھان میں. تو اس نے دیکھا کہ جتنے IAS میں امتحان دینے والے ہندو بھائی، ہندو بچیاں، مسلمان ایک بھی نہیں. ایک مسلمان بچی آئی، ایک مسلمان بچہ آیا. کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ تو کہا سر میرا نام غلام علی. اچھا بچی کا نام کیا؟ کنیز فاطمہ. تو خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہاں جا رہے ہو؟ آنسو آ گئے. کہا بیٹی تجھے کیا پوچھوں، تیرا نام ہی بے مثال. خدا کی قسم کاش کہ میری ماں کنیز فاطمہ بن جائے. جاؤ یو آر گڈ. اس کو کون دیکھتا ہے؟ سب سے بڑا تھا، وہ IAS بن گئی. اور میاں بھائی کا پوتا گیا، کہا بیٹا تیرا نام غلام علی، نام تو اچھا. تو خوش ہوا، مگر وہ رہا تھا ان بھائیوں کے ساتھ
تو ان کے ساتھ رہ کر اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. گدھوں کی طرح بال رکھنا, اونٹ کی طرح چوٹی رکھنا اور شیطانوں والا لباس پہننا. بھائی صحبت سالے تورا سالے کنت, صحبت تالے تورا تالے کنت. اگر اچھوں کی صحبت میں رہے گا تو اچھوں کا سردار بنے گا, اور بروں کی صحبت میں رہے گا تو شیطان کا پوتا بنے گا. انسان کو صحبت بگاڑ دیتی ہے. اس نے اچھوں کی صحبت اپنائی نہیں تو اس کو اسلام کی شعور کہاں سے آتا. تو اس نے کہا بیٹا نام تو تیرا بھی پیارا, مگر بتا مسٹر توحید واٹ از, توحید کس کو کہتے. بڑا بھائی کلیکٹر تو ضلع کا مالک ہوتا ہے, حکومت یہ منتری نہیں کر رہے, حکومت آئی ایس آفیسر کرتا ہے بیٹا. آئی پی ایس یا آئی ایس جو ہوتا ہے حکومت وہی کرتے. یہ تو سب بھائی لاسیے ہمارے سندھی میں کہتی ہے. وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے بلا لیتے, اس کو ہمارے کہتے ہیں لاسیے اور صابر میاں. تو یہ تو سب لاسیے. اصل جو حکومت ہوتی ہے آئی ایس آئی پی ایس کرتے. تو اس نے کہا کہ تو کل کلیکٹر بنے گا, قوم کو سدھارے گا, ملک کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں آئے گی, اور تو اسلام نہیں جانتا کہ توحید کس کو کہتے. توحید کے معنی خدا ایک ہے, بس. توحید کے معنی رب ایک ہے. یہ سب میرے بھائی ہیں, میرا رب ایک ہے. میری زندگی اس کے قبضے میں, میری موت اس کے قبضے میں, میری کرسی اس کے قبضے میں, میرا جینا اس کے قبضے میں, میرا مرنا اس کے قبضے میں, میری زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے قبضے میں. میں کچھ نہ میں مجبور ہوں. پیا چاہے وہ سہاگا, ہر باپ چاہتا بچی کی مہندی سلامت رہے. باپ نے چاہا وہ نہیں ہوا, رب نے چاہا وہ ہوا. بے شک. اس کا نام توحید ہے. اب اس نے تو جو راجستھان یونیورسٹی میں پڑھا تھا, دوسرے بھائیوں کے ساتھ رہا, تو سلام کے بجائے کبھی رام رام کر دیتا تھا, کبھی جائے ماتا کی قسم کہہ دیتا تھا. لوگوں نے کہا تو کیسا مسلمان ہے یار, کہ یار اس میں کیا ہوگا. اب اس نے پڑھا ہی نہیں کہ خدا کی قسم کیا ہے, فلاں کیا ہے. خیر وہ قدرتی انٹرویو ہوا. اس نے پوچھا بیٹا توحید کس کو کہتے ہیں, کہ سر یہ سبجیکٹ تو میں نے پڑھا ہی نہیں. کہا بیٹا تو آئی ایس بنا, ڈبل تو نے ایم اے کیا, کمپٹیشن کا مقابلہ کیا, کوچنگ کلاسیں تو نے کی, اور دلی گیا, تیرے باپ نے لاکھوں روپے لٹائے. کل تو ہندوستان کی قسمت کا مالک بنے گا, اور تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ توحید کیا ہے. تو کل الٹے کام کرے گا تو دوسرے بھائی کہیں گے دیکھو میاں کلیکٹر ہے یار, بدماشی کر رہا ہے. تو تیری توہین نہیں ہوگی, اسلام کی توہین ہوگی. یہ کون ہے کہ مسلمان یہ غلط فیصلے کرتا ہے. اس لیے بیٹا تو کلیکٹر بننے کے لائق نہیں, تو بن کے الٹے کام کرے گا, اور تیرے الٹا چلنے سے تو نہیں ڈوبے گا, اسلام کو نقصان پہنچے گا. اس لیے جا بکریاں چار. اس کو فیل کر دیا. یہاں آ کے اس کا دادا آیا مفتی صاحب, اس نے فیل کیا. میں نے کہا بھئی اب کیوں فیل کیا, میں نے تو پرچہ لکھ دیا تھا, قسمت تھی وہ فیل ہو گیا. پھر میں نے پوچھا رہا, ہمارا ایک ہی بچہ آیا تھا, لیاقت بھائی تم نے فقہ سالا حضرت یہ اللہ کو نہیں پہچانے گا, ماں باپ کو کیا پہچانے گا. میرے پیارے مسلمان بنو, اسلام کو سمجھو. آپ کلیکٹر بنو, ایس پی بنو, ہماری دعائیں ہیں, مگر خدا کے لیے جانور مت بنو, انسانی شکل میں آؤ. آج آپ دیکھتے ہیں مودی کیسے کپڑے پہنتا, آپ دیکھو کل اس کا فوٹو, یہ علی گڑھ پاجامہ, اتنا کرتا, کتنا کرتا, اتنا کرتا 7 فٹ کا. اس کے ابا نے کبھی پہنا تھا یہ کرتا؟ کس کی سنت ہے؟ صحیح صاحب کھڑے ہو جانا. یہ کرتا دیکھو, یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ ان کے ابا کی نہیں, میرے نبی کی سنت ہے. مگر انہوں نے کہا ہی از گڈ, یہی لباس اچھا ہے, کفر کو لعنت, میں اسلام کا لباس پہنوں گا. اب اس کے دل میں کچھ بھی ہو وہ نہیں سمجھتا ہے, مگر لباس تمہارے باپ دادوں کا پہنتا ہے. ارے وہ تمہارے دادوں پہ قربان, اور تم ان پہ قربان. نہ اپنی شکل سدھار رہے ہو, نہ حلیہ سدھار رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر کہتا مفتی صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ بنگلور میں آگ لگ رہی ہے, یہ فلاں لوگ جل رہے ہیں, یہ فلاں جگہ آگ لگ رہی ہے. نہیں پیارے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ہم پہلے مسلمان بنے, ہم سمجھیں کہ ہماری جنت ماں کے قدموں میں. آپ کے پیغمبر رحمت نے فرمایا, ایک حسین جوان آیا, بڑی بڑی زلفیں, عرب کا نور, سرکار مجھے اجازت دو. کہا بیٹا ماذا تشاء, تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. یعنی اللہ کے لیے جنگ میں جا کر کے اپنے ملک اور اپنے دین پہ جان قربان کرنے کا نام جہاد ہے. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. اگر انسان اپنے دین کے لیے, اپنے ملک کے لیے خون کا قطرہ گرا دیتا ہے, تو خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا ہے, اس سے پہلے اللہ اس کو جنت کا سردار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حدیث پاک.
آپ کے محبوب کا فرمان، اس قطرے کی اتنی قیمت. وہ کہتا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں سرکار. تو نبی پاک نے فرمایا حل لک امن، بیٹا یہ تو بتا دے تو جہاد میں جانا چاہتا، ٹھیک اچھا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا سرکار آپ کی دعاؤں سے میری ماں بھی زندہ اور میرا والد بھی زندہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اذهب والزمها فإن الجنة عند رجلها، بیٹا جا ماں کے قدم پکڑ، ماں کی سیوا کر، ماں کی خدمت کر. تیری جنت تلوار کے سائے میں نہیں ہے، تیری جنت تو ماں کے آنچل میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آپ اسلام پڑھو گے تو بیٹا یار بیویاں 1000 خرید لو، خدا کی قسم ماں کی جوتی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. آپ کی زندگی ہے، اللہ آپ کو برکت دے، نیک اولاد دے. بیوی لینا نبی کی سنت ہے، نکاح کرنا عبادت ہے. نکاح کرنا ان کی طرح نہیں، عبادت ہے. مگر اس عبادت کے باوجود 1000 نکاح کر لو مگر ماں کی نالے جوتی کا بھی بیویاں مقابلہ. یہ نہیں کہ میں بیوی کے چکر میں آ کر کے ماں کا دل توڑوں. ماں کا دل ٹوٹا تو دل نہیں ٹوٹا، کعبہ ٹوٹ گیا، کعبہ ٹوٹ گیا. اتنا گناہ کیا. کعبے کو توڑنے والا کبھی جنت میں جائے گا؟ تو ماں کا دل توڑنے والا. تب اللہ کے ولیوں نے کہا دل بدست آبر کہ حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. اے نادان، ماں تو بڑی چیز ہے، تو کسی کا دل تو خوش کر. کسی کا مسلمان ہو، سید ہو، پٹھان ہو، افغان ہو یا ہندو بھائی ہو، کیسے انسان ہو تو انسان کا دل خوش کر. انسان کو خوش کرنا کعبے کی تعمیر کے برابر ہے. آپ نے ان کی مدد نہیں کی. جا بیٹا علاج کرا، احمد آباد جا، یہ 5000 روپے لے کے جا بڑی ماں یہ 10,000 لے جا، اپنے بچے کا علاج کرا. بڑھیا خوش ہوگی کہ حضرت نے مجھے 10,000 دیے، میرے بچے کا علاج ہوگا. تو احمد آباد گیا، جے پور گیا، علاج کر کے آ گیا. بچہ آپ ٹھیک ہو گئے، آپ ٹھیک نہیں ہوئے، آپ نے سینکڑوں کعبے بنا دیے. اس بڑھیا مرد نے آپ کی 4 روپے کی مدد کی، آپ کی مدد نہیں کی، اس نے اپنی جنت کی تعمیر فرما دی. دل بدستہ آور. کسی بھائی کا دل خوش کرو. ہم لڑ رہے ہیں، کشتیاں لڑ رہے ہیں، چاقو چلا رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو بدو بن جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو شیر کے بیٹے. باپ کے سامنے شیر بنتا ہے، اس کے سامنے بدو چوہا بن جاتا. یہ کیسی بہادری. اپنے بھائی کو کئی کو مار رہے ہو، باپ کو ناراض کیوں کر رہے ہو، ماں کا دل کیوں تو کھائیے. تو جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ٹکٹ. ایک اللہ کا نیک بندہ آپ کے دلی آیا، حسین نوجوان، ایک اللہ کے ولی تھے باقی باللہ علیہ رحمہ، بابا نقش الف ثانی علیہ رحمہ کے استاد اور پیر. لوگوں نے کہا یہ بزرگ بہت نیک ہے. تو آج کل تو بےمانی یہ مکھی اڑانا ہے نا، پیشانی کو کالا کرنا، یہ کمپنی بہت بڑھ رہی ہے، وہ بھی بڑھ رہی ہے اور یہ بھی بڑھ رہی ہے. لیکن پہلے زمانے میں ان کا وجود نہیں تھا. لوگ سب اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے، ہر انسان سے پیار و محبت کرتے تھے. اب اس نے سنا کہ میں تو کعبے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد اس نے سنا کہ بھائی ایک اللہ کے ولی ہے سرکار باقی بلا علیہ رحمہ. لوگوں نے کہا بیٹا وہاں جاؤ، حضرت سے دعا کروا لو. تو اس زمانے کا سفر پیدل ہوتا تھا، گاڑیاں پلین تھے نہیں. اللہ نے جن کو نوازا وہ اپنی سواری لیتے تھے یا پیدل چل کے حج کو جاتے. اب وہ جوان پنجاب سے آیا، پیدل جا رہا، نوجوان بالکل. اس نے کہا کہ کہاں حضرت نے، کہ فلاں مقام. وہ جوان چلا گیا، سلام کیا، دعا کی، ہاتھ چوما. اس نے کہا کہ حضرت میں کعبۃ اللہ جا رہا ہوں کعبے کا دیدار کرنے، آپ دعا کرو اللہ میرا سفر آسان کر دے. اب سنو ولی کا جواب، وہ نبی کا جواب تھا، یہ نبی کے غلام کا جواب. نبی پاک نے کہا بیٹا کعبۃ اللہ جا رہے ہو اس عمر میں؟ کہاں سرکار. کہا یا مادر پدرت زندہ ہے، بیٹا بتا کیا تیری والدہ یا تیرا والد حیات ہے؟ کہا سرکار آپ کی دعا سے میری والدہ بھی زندہ، میرا والد بھی زندہ. تو فقیر کو، اللہ کے ولی کو جلال آیا. کہا تو در جستجو کعبہ میں روی، ارے تو کعبے کی تلاش میں نکلا ہے؟ کعبہ در خانے تست، قبلہ در خانے تست، پس تو کجا میں روی. کعبہ تیرے گھر میں ہے، قبلہ تیرے گھر میں ہے، تو کس کعبے کی تلاش میں جا رہا ہے؟ جا ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، یہی کعبہ ہے، یہی قبلہ. یہ آپ کا اسلام، یہ اسلام ہے.
ہم اسلام پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا. آپ دوسری چیزیں سیکھتے ہو. مفتی صاحب میرا بچہ بنگلور گیا, مفتی صاحب میرا بچہ میسور گیا, میڈیشن میں گیا, انجینئر میں جائے گا. اچھا, تو دنیا سیکھنے کے لیے تم لاکھوں روپے لٹا دیتے ہو اور دین کے لیے 5 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو. پھر کہتے مفتی صاحب ان کی بیٹی بھاگ گئی بدھو کے ساتھ. یہ المیہ دیکھیے, دنیا اس لیے ڈوب رہی ہے. مسلمان کی بیٹی جس کو آسمان دیکھنے کے لیے ترستا تھا آج بھنگیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. پھر میاں بھائی روتا ہے مفتی صاحب تعویذ کو میں نے قسمت تیری کا تعویذ چلا گیا. تو پہلے اپنی بچی کو سنبھالتا تو کائے کو بھاگتی. میری قوم کا حال بہت نازک ہے خدا کی قسم. اس لیے پیارے جوانوں تم سنبھلو, اسلام کو پڑھو. اسلام سمجھے نہیں, آپ ہندی پڑھو, انگلش پڑھو, کالج جاؤ, یونیورسٹی جاؤ, مجھے خوشی ہے, مگر وقت ملے تو اپنے دین کو سیکھو کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا. بھائی آپ لاؤڈ اسپیکر لائے, میں پوچھوں سید صاحب لاؤڈ اسپیکر کیوں لائے؟ کیوں ان بابے بڈھے کو پریشان کیا؟ کیوں یہ 50 روپے برباد کیے؟ میری آواز تو ویسے پہنچ جائے گی. تو کہیں گے حضرت بات تو صحیح ہے مگر اس کی وجہ سے آواز تھوڑی دور چلی جائے گی, ہمارے بھائیوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ لاؤڈ اسپیکر کوئی فائدے کے لیے لائے, 4 روپے خرچ کے تاکہ ہماری آواز تمام بھائیوں تک پہنچ جائے. تو اس کے آنا تو فائدہ ہوا, کوئی تو مقصد ہے. نہیں تو میرا بھائی کیوں اتنا قیمتی لاؤڈ اسپیکر لاتا؟ تو پتا چلا اس کا وجود مقصد کے لیے. میرا پیارے لوہے کی لکڑی بڑی قیمتی بن گئی اور تو ہیرا ہے, تیری کوئی قیمت نہیں. تجھے اللہ نے کیوں بھیجا؟ کیوں تیرے باپ کے گھر پیدا کیا؟ کیوں ماں کا کلیجہ تو نے تڑپایا؟ کیوں مہینہ تو نے اس کا کلیجہ چوسا؟ تو ایسے آیا ہے کیا؟ تو ماں کے سینے پہ پیشاب کرتا تو مسکراتی تھی, وہ چہرے پہ پاخانہ کرتا تھا وہ مسکراتی تھی. اس لیے بزرگوں نے کہا اگر بیٹا اپنی چمڑی کی جوتیاں بنا کے ماں کو پہنائے تو بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو. آج تو نواب کا بچہ بن گیا, آئی ایم سوری, گولی مار سوری کو. پہلے ماں کی خدمت کر, پہلے سجدہ کر, پہلے مسلمان بن, ٹوپی پہننا سیکھ, پھر اندرا گاندھی کی جوتے چوم لینا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مسلمان تو بنو. ابھی ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے اور خواب دیکھتے مفتی صاحب میں ایم ایل اے بنوں گا. نہیں بیٹا تو ایم ایل اے نہیں, تو بادشاہ بن جا, ہمیں خوشی ہے, مگر پہلے اقبال کا سچا بیٹا تو بن, پہلے نبی کا سچا امتی تو بن, پہلے مسجد کا پکا نمازی تو بن, پھر خدا تجھے میں 1000 میں عزت دے. ہم خوش ہیں, ہم دعا دیں گے, ہم اسلام کو پڑھیں. یہ جلسہ صرف اسی لیے کہ جو درد ہے اس درد کا کوئی نہ کوئی انجیکشن تلاش کیا جائے. آج کتنی آندیاں وہ میں کہہ نہیں سکتا. آپ نے جلسہ روڈ پہ رکھا ہے, اوپن رکھا ہے, اوپن یہ باتیں کہنے کی. اس درد کا علاج میرے بزرگوں صرف ایک ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اس کی دوا تلاش کریں. اس کی دوا تلوار نہیں ہے, چاقو نہیں ہے, جذبات میں بہنا نہیں ہے. نبی پاک سے پوچھا سرکار نے بزرگ سے کہ بتا عمر من شجا, میرے عمر بتا دنیا میں بہادر کون ہے؟ تو عمر کی جوانی تھی اور اللہ نے ایسی بہادری دی کہ موقع مار دے تو شیر کو پیشاب نکل آئی. ایسے بہادر تھے سرکار عمر. تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. عرض کی میرے آقا, غلام یہ سمجھتا ہے جو اپنے مقابل کو, اپنی کشتی لڑتے ہیں تو مد مقابل کو پکڑ کے پچھاڑ دے اور سینے پہ بیٹھ جائے وہ بہادر ہے. نبی نے کہا لا لا لا, نہیں عمر, نہیں عمر, وہ بہادر نہیں ہے. کہا سرکار من شجا, پھر کون بہادر ہے؟ کہا عمر ہوا ذو القوہ, جو مقابل کو پچھاڑ دے وہ قوت والا ہے, مگر بہادر وہ نہیں ہے. کہا سرکار پھر بہادر کون؟ تو رب کے محبوب نے بہادر عمر وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور دشمن کو مٹانے کی طاقت رکھے, تلوار اس کے ہاتھ میں ہو, دشمن اس کے پنجے میں ہو, مگر اس کو کہا کہ نہیں, مٹانا شیطان کا کام ہے اور بچانا رحمان کا کام ہے. لہذا میں شیطان نہیں بنوں گا, میں رب رحمان کا سچا بندہ بنوں گا. وہ دشمن کو معاف کر دے, تلوار کو پھینک دے, اس کو سینے سے لگا دے, وہ سب سے بڑا بہادر. یہ سبق کہاں ملے گا؟ یہ سبق تو بیٹا اسلام میں ملے گا. آج ہمارے بھائی جذبات میں نہیں پیارے, یہ طوفانی دور جو اس وقت چلتا ہے, آپ بزرگ نوٹ کر لینا, کمپنی کو سمجھاؤ, ہمارے اماموں کو ہدایت ہے بیٹا, آپ لوگ مسجدوں میں یہ تقریر کرو کہ اب یہ جذبات میں بہنے کا نہیں ہے, اس وقت غصے کو پینے کا وقت ہے. آپ کا رب فرماتا والقاظمین الغیظ,
والعافین عن الناس، حبیب اپنے غلاموں کو کہہ دے جو غصہ پی لیتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے وہی جنت کا دلہا بنے گا، وہی جنت کا دلہا بنے گا۔ ہم اسلام کی تعلیم کو پہچانیں۔ اسلام ہر دور کے لیے آیا ہے، یہ دور کوئی برا نہیں، ہم برے۔ میرا اسلام اچھا، آپ کا ذہن اچھا، تھوڑا سا ذہن کو ادھر موڑ دو تو گاڑی پٹڑی پہ، پٹڑی سے اتری تو تباہی مچ گئی، اور پٹڑی پہ آئی تو منزل مل گئی۔ آپ پٹڑی پہ اتارو مت، آپ منزل پہ آؤ۔ اپنے بچوں سے کو بیٹا نماز پڑھنے چل، اپنی بچی سے کو بیٹی تراویح پڑھ، اپنی اہلیہ سے کو میرے گھر کی ملکہ نماز پڑھ، تاکہ میرے گھر میں اللہ کی، میں 200 کماتا ہوں، 1000 کماتا ہوں، 10,000 کماتا ہوں، مگر اقبال بھائی کا قرض ہے، موہن بھائی کا قرض ہے، تو میں 1000 کماؤں پھر بھی قرض، اس لیے تم نماز پڑھو تاکہ اللہ برکت دے۔ لہذا جس گھر میں قرآن ہوگا، جس گھر میں تلاوت ہوگی، اس میں بربادی نہیں ہوگی، اس گھر میں آبادی ہوگی، اس گھر میں اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے جو بندہ یا بندی اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھ کے آپ رکوع پڑھو، 1 پارہ پڑھو، 2 پارہ پڑھو، جتنی توفیق ہو، پڑھ کے دعا کرو، مولا تیرا کلام میں نے پڑھا، اس کلام کی برکت سے صدقے میں میرے گھر پہ رحمت برسا۔ تو دکان چلا گیا، نوکری میں چلا، آفس گیا، کہیں جاؤ، تیرے گھر پہ دن بھر خدا کی رحمت جھومتی رہی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا گیا اس میں رحمت۔ تو آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ کی بچی قرآن پڑھے گی جب تو تلاوت کرے گی، ورنہ کون تلاوت کرے گی؟ اس لیے میرے پیارے، اسلام کو پہچانو، اسلام کی تعلیم کو پہچانو، رمضان کی حقیقت کو سمجھو۔ جیسے کسی نے کہا کہ صاحب آج 15 اگست ہے، جھنڈے لگ گئے، نعرے لگنے لگے، گراؤنڈ سجایا گیا، ارے بھائی کیا بات ہے، قالین بیچ رہے ہیں، مفتی صاحب سی ایم آئیں گے، کلکٹر صاحب آئے گا، ارے یہ دن تو ہمیشہ آتے 12 مہینے میں، آج یہ لاکھوں روپے کا نہیں، آج کا دن سب سے نرالا ہے۔ یہ دن 15 اگست کا ہے، ہمارا ملک آزاد ہوا، ہمیں غلامی سے نجات ملی، ہم اپنے آزادی کو یاد رکھنے کے لیے اور اپنی نسل کو یہ سبق پڑھانے کے لیے 15 اگست کی خوشی منائیں گے۔ تو دن سب برابر، مگر 15 اگست سب سے آپ نے 100 روپے خرچ کیے، آپ کے ابو نے 400 روپے خرچ کیے، شیر صاحب نے 1000 خرچ کیے، کلکٹر صاحب نے 1,00,000 خرچ کیے، اور اشوک جی نے 50 لاکھ خرچ کر دی۔ کیوں خرچ کیا؟ ہمیشہ کہا یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ تو جیسے اسپیشل دن سب سے نرالا ہے، خدا کی قسم یاد کرو، رمضان اسپیشل مہینہ ہے، اللہ نے تمہیں اسپیشل مہینہ دیا ہے، اس دن مہینے کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث کہ قیامت میں ایک جماعت آئے گی، ہوا میں اڑتی ہوئی، جنت کے مین گیٹ پہ پہنچے گی، تو جنت کا مالک کہے گا حل رأیتم الحساب والکتاب، یہ آنے والے بتاؤ کیا تم نے حساب دے دیا؟ پل صراط پہ گزر گئے؟ پل صراط بیٹا بال سے باریک، وہ تلوار سے تیز ایک پل ہے، وہ بچھایا جائے گا، اس پہ گزرے گا آدمی، ادھر بھی دوزخ ادھر بھی دوزخ۔ تو نیک بندہ ہوگا وہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمک کے چلی گئی، اور گنہگار ہوگا ادھر بھی گرے گا ادھر گرے گا، تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جلدی بولو، جنت میں، دوزخ میں، نیچے دوزخ ہے۔ میرے پیارے، آپ کا بدن بہت اچھا، آپ کا چہرہ اچھا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتی تم دوزخ میں جلو اور کالے کوئلے کی طرح بن جاؤ، تم ہیرے بنو، نورانی چہرے والے بنو، ہلکی ہلکی داڑھی رکھو۔ دیکھو یہ بچہ بیٹھا میرے سامنے، ہلکی سی داڑھی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کا یا پٹھان کا، تیلی ہوگا یا کوئی گھانچی، میرا بھائی ہوگا، مگر داڑھی نے اس کو پٹھان بنا دیا۔ ہلکی سی داڑھی تم تو رکھو، میں نہیں کہتا ہوں سنت پوری کر دو، تم ادا تو اپناؤ مصطفیٰ کی ادا۔ مفتی صاحب داڑھی رکھیے، اللہ اس کو قبول کر لے، ہلکی رکھو، کل بڑی ہو جائے گی، کیوں؟ میرے نبی کی ادا ہے۔ ارے آج لوگ مودی کی ٹوپی پہن رہے، دلی میں دیکھو، ارے یہ ٹوپی کیوں پہنی؟ مودی کی۔ کچھ زمانہ پہلے راجو گاندھی نے ایک چادر یوں ڈالی تھی، تو جتنے جوان کپنی تھے سید صاحب سب چادر لے کے آگے بیٹھے، ارے یہ کیوں ڈالی؟ کہ صاحب راجو جی نے ڈالی ہے، کیا نام، راجو گاندھی نے ڈالی ہے۔ تو کوئی لیڈر تھوڑی ادا کرتا ہے تو پورے جوان قربان ہو جاتے۔ ابے نادان ادھر تو منہ مت دیکھ، ادھر مڑ، ادھر آ، مکے مدینے کی طرف آ، اپنے نبی کی ادا دیکھ، ان کی ادا کیا ہے۔ ان کی اداؤں پہ لعنت برستی ہے، ان کی اداؤں پہ رحمت قربان ہوتی ہے۔ آپ نبی کی ادا اپناؤ،
آپ رسول کی ادا کرو, آپ کسی میں رہو. کہا نہیں مفتی صاحب میں کہیں بھی رہوں مگر نبی کا غلام. ہم مودی جی کو برا نہیں کہتے, بھائی اس نے شلوار یہ علی گڑھ کیوں پہنا کہ اچھا لباس ہے, لمبا کرتا کیوں پہنا کہ اچھا لباس ہے, اب ٹوپی نہ پہنے اس کی بدقسمتی ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہمارے ملیے بھی بے وقوف ہیں جو مودی کو ٹوپی دیتے ہیں, ان کو میں نے ڈانٹا یہ کون بے وقوف کا پیر ہے. ارے تجھے کس نے کہا کہ تو مودی کو ٹوپی دے؟ ابے خبیث ٹوپی دے کے تو رسول کی سنت کی توہین کروا رہا ہے. وہ ٹوپی پہننے کے لائق نہیں, جو لائق ہے اس کو ٹوپی پہناؤ. اگر گدھے کو صافہ پہناؤ گے تو اچھا لگے گا؟ تو میرے بھائی اللہ نے ہر چیز کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ٹوپی نہیں ٹوپی مت پہنو. میں افطار پارٹی میں گیا تو ایک ہمارا بھائی نادان, ان کو بھوت ہے, وہ بھاگ کے ٹوپی لایا بڑھیا والی, اور آج اس کو پائلٹ کا کیا نام ہے, سچن پائلٹ, وہ بیچارہ آ کے بیٹا اس کے سر پہ رکھ دی. ارے میں نے کہا کائے کو رکھی؟ کوئی شوق ہے تجھے ٹوپی رکھنے کا؟ تیرے باپ نے کہا کہ یہ کام کر, تو پہلے تو نمازی بن جا, تو پہلے مسلمان بن جا, پھر دوسروں کو ٹوپی پہنا. پھر میرا نمبر آیا تو میں نے جھاڑا, میں نے کہا ٹوپی میں کچھ نہیں رکھا. یہ نادان بچے ٹوپیوں کی توہین کرتے ہیں. ارے ہماری محفل میں راجیش پائلٹ جی آ گئے, یہ شکریہ. اشوک جی نے محفل رکھی, اشوک کا شکریہ. ہمیں بلا لیا, ان بھائیوں کا شکریہ. تم ٹوپی کاہے کو ان کو پیش کرتے ہو؟ یہ عقل کے یتیم ہیں جو اسلام کو نہیں سمجھتے. ہم ان سے نہیں کہیں گے آپ نماز پڑھو, ہم نہیں کہیں گے آپ ٹوپی نہیں, آپ کا سر اچھا. ہمارے سید کے سر پہ ٹوپی اچھی لگے گی, اشوک جی کے سر پہ ٹوپی اچھی نہیں لگے گی, اقبال کے سر پہ ٹوپی اچھی لگے گی, مودی کو ٹوپی اچھی لگے گی نہیں. اب مودی نے داڑھی رکھی ہے, داڑھی ان کے باپ نے کبھی رکھی تھی کیا؟ غور تو کرو. تم داڑھی منڈا رہے ہو, وہ تمہارے باپ کی جاگیر پہ قبضہ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ داڑھی میں مزہ ہے, سب خوش ہوتے, چہرہ سندر رہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں مبارک مودی جی, بڑھیا ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں, آپ ہماری جاگیر پہ قبضہ مت کرو. ارے میٹھے پانی کو پینے کا سب کو حق ہے. سور بھی پیے گا, ہاتھی بھی پیے گا, سید بھی پیے گا, مفتی بھی پیے گا, برہمن بھی پیے گا, ہندو بھائی بھی پیے گا, مسلمان. کیوں کہ سب میٹھا پانی ہے. تو میٹھے پانی پہ سب کا حق ہے, تو نبی کی ادا پہ سب کا حق ہے. اچھی لگتی اس لیے سب رکھ رہے. وی پی سنگھ تھے پرائم منسٹر, وہ فرسٹ کلاس ٹوپی پہنتے تھے, وہاں والی ٹوپی, بڑھیا ٹوپی. لوگوں نے, کسی بدھو نے کہا تیرے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ٹوپی تو میں نے پہنی, مجھے سندر لگتی ہے, میں ٹوپی پہنوں گا. تو ٹوپی کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی ہے. مگر کوئی ہندو بھائی اپنا ویلکم, ہمیں کیا اعتراض, لیکن ہمیں زبردستی نہیں دینی. وہ خوشی سے پہنے تو سبحان اللہ, نہیں تو خوش رہے. اس لیے ہم اسلام کو پڑھیں, ہم خود مسلمان بنے, ہمارا بھائی ہمارے پیار کرے گا. میں ہوائی جہاز میں جاتا ہوں, سائیکل پہ جاتا ہوں, گاڑیوں میں جاتا ہوں. خدا کی قسم ایسا موقع آیا کہ میں کہیں سے آیا تو میں نے وقت نماز کا ہو گیا, تو گاڑی میں پلین میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے آگے جا کر, وہاں میں نے مصلا بچھا کے نماز پڑھ لی. واپس آیا تو خدا کی قسم ہمارے یہاں کا بڑا بی جے پی کا نیتا تھا, میں نام نہیں بتاؤں گا, اس دن وہ ادب سے کھڑا ہو گیا, مفتی صاحب سلام کھڑا. ارے میں نے کہا گرو جی پہچانا نہیں کہ میرا نام فلاں ہے, آپ جودھ پور کے ہو, میں بھی جودھ پور کا ہوں. ارے میں نے کہا میں تو 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوں, آپ نے سلام نہیں کیا. اب کیوں سلام کیا؟ کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھی, مجھے پیار آ گیا. تو یہی مسلمان کی ادا. غیر مسلمان بھی پیار کرے گا, آپ نماز تو پڑھو, آپ داڑھی تو رکھاؤ, آپ ٹوپی تو پہنو. کون بدھو ہے جو تم سے نفرت کرے گا؟ ہماری نادانیاں ہیں کہ ہم اسلام کی عظمتوں کو سمجھتے نہیں, اسلام کی پاکیزہ حسن کی قدر نہیں کرتے. اس لیے پیارے, میٹھا پانی پینے کا سب کو حق ہے. آپ کے اسلام کی ہر ادا خدا کی قسم پسندیدہ ہے. اگر آپ غور کریں گے, یہ زکوٰۃ کا تصور یہ آپ کے اسلام کا ہے. نبی پاک سب کو امیر دیکھنا چاہتا ہے. آپ امیر, آپ کا بھائی غریب. تو میرے آقا نے کہا کہ تو عید کی نماز بعد میں پڑھنا, پہلے بھائی کو زکوٰۃ دے, اس کو امیر بنا. تو گوشت کھائے, یہ بھی گوشت کھائے, تو سبیاں کھائے, یہ بھی اچھا. ان کا تیرا بچہ اچھی غذا کھائے تو بھائی کا بچہ بھی اچھی غذا کھائے. تو وہ کھانے کے لائق نہیں, تو تیرے پر پابندی لگائی, پوری زکوٰۃ بھائی کو دو. تیرا محل 2 منزلہ, بھائی کا محل 3 منزلہ بن گیا. اسلام بھائیوں کو برابر دیکھنا چاہتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا. اب بھائی تم سے ناراض تھا, تو نے چپ چاپ جا کے زکوٰۃ دی, بھائی صاحب بچی کی شادی کر دے, بچے کی شادی کر دینا. یہ مکان کا دوسرا کمرہ, تیرے بہو آ گئی, بچے کی شادی ہوئی, کمرے کم ہیں, ایک کمرہ بنا دے. اس کی جتنی دشمنی تھی وہ محبت میں بدل گئی. تو نے کیا ایسا نہیں کیا, تو نے اسلام کی ادا کو اپنا. تو نے زکوٰۃ دی ہے, کوئی قرض تھوڑی دیا, جو تیرے پہ فرض تھا وہ ادا کیا.
تو خدا نے تجھے ادھر جنت دے دی, ادھر بھائی کی محبت دے دی, تو تیرے پاس تو نفع ہی نفع ہے, کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں. اسلام ہمیں ملانے کا پیغام دیتا ہے, ہمیں پیار کا پیغام دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا اسپیشل وہ مہینہ ہے کہ جس میں نے قرآن کو اتارا. اب اللہ کے نبی کی حدیث, جماعت اڑتی ہوئی آئے گی جنت کے گیٹ پہ, تو جنت کا داروغہ پوچھے گا کہ کیا تم نے حساب دے دیا, پل صراط پہ گزر کے آئے؟ کہا نہیں. تو کہا اس کے بغیر؟ تو کہا نہیں, ہم نے تو پل صراط دیکھی نہیں, ہم نے حساب کتاب دیکھا نہیں, ہمارا کسی نے حساب لیا نہیں. تو کہا اس کے بغیر تو بابا جنت نہیں ملے گی, پہلے حساب دے کے آؤ, میزان پہ جاؤ, تولو گناہ ثواب, پل صراط پہ گزر کے آؤ, پھر جنت ملے گی. تو اللہ کی طرف سے وہی آئے گی. کیا آئے گی؟ زور سے بولو, اللہ کا پیغام. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں, یہ میرا بندہ چھپ کے میری عبادت کرتا تھا. زور سے بولو, کیا کرتا تھا؟ چھپ کے میری عبادت کرتا تھا, اس لیے مجھے ان پہ پیار آ گیا, میں نے بھی اس کو چھپا کے جنت میں بھیج دیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے, نہ حساب نہ کتاب. کہاں محفل میں جائے گا, میدان میں جائے گا, سب دیکھیں گے, رسوا ہوگا, بدنام ہوگا, اس لیے چھپا کے بھیج دیا. اس جنت کا دروازہ کھولو. کہا مولا تیری رحمت پہ قربان, اس نے کون سی عبادت کی تھی؟ کہا یہ روزہ رکھتا تھا. تو جس نعمت کو ٹھکرا رہا ہے وہی تجھے جنت کا پیغام دے رہی ہے. ہاں بیٹا جنتی بن, جنتی بن. کیوں روزہ چھوڑتا ہے؟ کیوں نادانوں کے چکر میں آتا؟ بیٹا خون بھی بڑھے گا, تندرستی ہوگی, روزہ تو رکھ, چہرے پہ نور الگ آئے گا. کہا مولا, کہا اس نے روزہ رکھا. آپ نماز پڑھیں گے دوسرا بھائی دیکھے گا, آپ کعبے کا طواف کریں گے دوسرا بھائی دیکھے گا, آپ زکات دیں گے سید صاحب دیکھے گا, آپ تلاوت کریں گے میرا سید دیکھے گا, لیکن آپ ماں کے قدم چومیں گے تو میں دیکھوں گا. مگر روزہ ایسا تو جانے تیرا رب جانے. خدا کی قسم, آپ بیٹھے ہیں چہرے پہ چمک, آپ کا روزہ ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی بدھو کی طرح, وہ تیرا چہرہ چاند کی طرح, اللہ کا نور برس رہا. پیارے, عبادت ایسی ہے جس کا کوئی ظاہر ہے ہی نہیں, اوپن نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے. اس لیے سب عبادتوں سے اچھی روزے کو اللہ نے, نبی نے فرمایا. اللہ کی نبی کی حدیث ہے الصوم لی اجزی بہی. حدیث ہے اللہ نے کہا محبوب روزہ میرا ہے, روزہ میرا ہے, اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ مولا تو نے سب کا بدلہ بتا دیا کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی, طواف کرو گے تو جنت ملے گی, ماں باپ کی خدمت کرو تو جنت ملے گی, بھائیوں سے پیار کرو جنت ملے گی, ہر دکھیارے کے دکھ کو دور کرو گے تو جنت ملے گی, ہر انسان سے محبت کرو گے تو جنت ملے گی. تو نے ہر نیکی کا بدلہ تو جنت رکھا. مولا یہ روزے کا بدلہ, روزے کا کیا انعام؟ کا صوم لی وانا عجزی بہی. پوچھو ہمارے ان علماؤں سے, بخاری کی حدیث, روزہ میرا ہے, اس کا بدلہ میں دوں گا. اب اس حدیث کو کون سمجھے, کون سمجھے؟ تو ایک اللہ کے نیک ولی تھے امام غزالی, ان سے آپ جیسے نیک بندے نے پوچھا حضرت آپ علم کے پہاڑ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, آپ اتنا تو بتاؤ کہ اس حدیث کا مفہوم کیا کہ روزہ میرا اور میں اس کا انعام دوں گا, وہ کیا انعام ہے, جنت سے بڑا کیا؟ تو امام غزالی صاحب کشف تھے, اللہ کے ولی, اس نے کہا نہیں جنت کچھ نہیں, دور کر, جنت کچھ نہیں. روزے کا انعام جنت نہیں ہے بیٹا, روزے کا انعام اللہ کا دیدار ہے. الصوم لی وانا اجزی, روزہ میرا ہے میں دوں گا. اور خدا کی قسم حدیث میں آیا کہ اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا. تو جنت تو پہلے مل گئی, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اب اللہ تم کو دیدار عطا فرما رہا ہے. تو یہ روزے کا انعام. بیٹا ایسا انعام تو نہ بیکانیر بینک میں ملے گا, نہ سی بی آئی میں ملے گا, نہ سی بی آئی والی میں ملے گا. ٹھوکری مارتے رہو, 25-5 روپے انعام کے ملیں گے. اگر جنت والا انعام لینا ہے تو روزہ رکھو. اور پورا وقت گزر گیا, اب شام ہو رہی ہے, سورج ڈوب رہا ہے, مگر توبہ کا دروازہ کھلا, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اب بھی اگر آپ سچی توبہ کریں کہ نہیں مفتی صاحب انشاءاللہ اب روزہ قضا نہیں کروں گا, روزہ رکھوں گا, توبہ کروں گا, مسجد میں جاؤ, ٹوپی پہنو, نبی کے سچے غلام بنو اور گڑ گڑا کے رو مولا جوانی میں نے گناہ میں گزاری, اب تو توبہ کی توفیق عطا فرما دا, میرے گناہوں کو معاف فرما. تو خدا کی قسم آپ کے نبی کی حدیث ہے التائب من ذنب
کمن لا ذنب لہو، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا، سب گناہ معاف۔ اس لیے سچی توبہ کرو اور اسلام کی جانب آؤ، اسلام کی حقیقت کو پہچانو، پیار محبت کا جذبہ سیکھو۔ ماں باپ کی خدمت تو فرض ہے ہی، آپ ہر انسان کی خدمت کو اپنی زندگی کی معراج سمجھو۔ اللہ کی قسم اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو لوگ آپ کو دری پہ کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے، کلیجے پہ بٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، بے دل بدستہ آبر کے حج اکبر، کسی کا دل خوش کرو، یہ حج اکبر ہے۔ عام حج کریں گے ہم، ہر مسلمان حج کرتا ہے، پتہ نہیں کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا، لیکن کسی غریب کی مدد کی، بھائی کی مدد کی، بہن کی مدد کی، تو حج جنرل نہیں ہے، حج اللہ والا اسپیشل ہے، حج مبرور، حج اکبر، اور حج اکبر سے بڑا کوئی حج ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں جو حج آپ کا قبول ہو گیا۔ اس لیے رمضان کی برکتیں آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں رمضان کا روزہ بھی رکھیے اور رمضان کی قدر بھی کیجیے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب قدر تو ہم کر رہے، قدر کیا کر رہے تھے؟ ابھی میں شہریہ آباد سے چلا، مجھے معاف کرنا سید صاحب، ادھر سے آیا تو 10 جگہ پہ ہندو بھائیوں کا مکان بالکل خالی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں مرنا چاہتے؟ کیوں موت کو آو؟ وہ لوگ تم سے زیادہ ہزاروں گنا ڈبل دولت میں آگے، حکومت ان کی، پرشاسن ان کا، ان کے بچے تو مطالعہ کر رہے، اسٹڈی کر رہے ہیں، اور میاں بھائی تاش کھیل رہا ہے۔ یہ کیا مسلمان یہ پنپے گا؟ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب امت شاہ پیدا ہو، ابھی تو اور پیدا ہو، ابھی تو ایک پیدا ہوا، آگے دیکھیں کتنے پیدا ہوں گے۔ تم تاش کھیلو تو نمرود پیدا ہوگا، فرعون پیدا ہوگا، ابھی 2-3 پیدا ہوئے، سب پیدا ہوں گے، اور کفن کو ترسو گے۔ میں خدا کی قسم منظر دیکھ کے آتا ہوں، کیا ہوا ترپورہ میں، کیا ہوا ادھر، مسجدوں کو جلا کے خاک کر دیا، تم کیا کرو گے؟ اس لیے خدا کے لیے سدھر جاؤ، اسلام کی طرف آؤ، اسلام کو پہچانو، غصے کو پیو۔ غصہ کرنا شیطان کا کام ہے اور برداشت کرنا نبیوں کا کام ہے۔ ہم جتنا برداشت کریں گے اتنا فیض ملے گا، اتنا فائدہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، ایک دکان پہ گئے آپ جیسے نیک مسلمان داڑھی والے، تو اس کے غیر مسلمان کا یہودی تھا، اس کا بچہ چھوٹا تھا، وہ کچھ کھا رہا تھا بسکٹ وغیرہ، تو ہندو بھائی نے، یہودی نے اس کو پیار سے او بیٹا ادب کر، یہ میرے بھائی نمازی، یہ روزے دار، ان کے کھانے کھا رہا۔ وہ بچہ معصوم سمجھتا نہیں، 9-10 سال کا تھا، تماچا، خبردار ان کے سامنے مت کھا، بسکٹ چھین لیا یا کچھ چیز چھین لی، ہو گیا۔ میاں بھائی اپنا سامان لے کے نکل گئے، بزرگ تھے، چہرے پہ آپ کی طرح داڑھی تھی۔ 2 دن کے بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ زور سے بولو، انتقال ہو گیا۔ رات کو ایک جید عالم جو اس علاقے کا مفتی تھا، اس نے خواب دیکھا وہ جنت میں بیٹھا، سبحان اللہ، تخت لگا ہوا۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تو یہودی تھا اور یہ جنت تجھے کیسے ملی، کیسے ملی؟ تو کہا حضرت یہ چھوٹی نیکی کا بدلہ ہے۔ کس کا؟ چھوٹی نیکی کا۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے دکان پہ مسلمان بھائی آئے، وہ روزے دار تھے، میرے بچے نے کچھ ان کے سامنے کھانا چاہ، میں نے بچے کو تماچا مار کے تنبیہ کی بیٹا ان کا ادب کر، یہ روزے دار ہے، روزے دار کے سامنے مت کھا۔ تو میری یہ ادا میرے مالک کو پسند آ گئی، یہ میری ادا میرے مالک کو پسند آ گئی۔ جب میرا آخری وقت آیا، ہچکی بڑھنے لگی، تو میں نے کانوں سے سنا کوئی کہہ رہا بے کلمہ پڑھ لے جنت ملے گی، پڑھ لے۔ تو میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تو فرشتہ تھا، اس نے کہا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی بھائی نے کان میں کہا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے روح نکل گئی، ادھر آیا تو فرشتوں نے اٹھایا، جنت میں پہنچا دیا۔ آواز آئی، او بند فرشتوں، اس بندے نے میرے مہمان کی قدر کی ہے، میں اس کو عزت دیتا ہوں۔ تو رمضان تو بیٹا، رمضان اللہ کا مہمان ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ خدا کے لیے۔ میں آیا تو سید صاحب آ گئے، سید ہاشمی آ گیا، میرے کئی بچے عالم آ گئے، سجان گڑھ گیا تو 10-15 مولوی آ گئے، ادھر گیا مانگو بھائی کا گھر، کس کا گھر؟ کھانے والا، تو 10-15 لوگ آ گئے۔ ارے کیوں؟ تو آپ کہیں گے ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے مہمان۔ ارے میں تو روز آتا ہوں، مگر آپ 10-15 آدمی کو کھانا کیا، چائے کی، فلاں کیا، ادھر بھی ملنا ادھر بھی ملنا، شبیر بھائی، چیئرمین صاحب سب ملنے کے لیے آئے، یہ میری عزت ہوئی ایک مہمان کی۔ ارے چھوٹا مہمان آئے تو ہم اتنی عزت کریں، تو رب کا مہمان عزت کے لائق نہیں ہے؟
غضب ہو گیا. کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ الٹے مت چلو، سیدھے چلو. یہ رب کا مہمان ہے. اللہ نے آپ کی بخشش کی. میرا بندہ تو اس میں پیار، نماز پڑھ، سجدہ کر، روزہ رکھ، تاکہ میں تیرے میل کو صاف کر کے جنتی بنا دوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے. دیکھو جی، مجھے آپ نے کبھی دیکھا یہاں پر سید صاحب؟ پوچھو. میں نہیں آتا ہوں، تقریروں میں نہیں جاتا ہوں، مجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے. لیکن یہ سید کا پہلا حکم تھا. پہلے ان کا باپ حکم چلاتے تھے، وہ میرے شاگرد تھے. اب ان کا حکم تھا تو میں نے تو لکھپتیوں کی دعوت تھی، میں نہیں گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ اس لیے میں راتوں کو نہیں جاگتا ہوں. رات بھر چلاتے رہو. آپ کی نماز بھی قضا، میری نماز بھی قضا. تو جتنا آپ سب کو گناہ ملے گا اتنا مجھے بھی گناہ ملے گا. اس لیے رات جاگنا یہ بیکار ہے. آپ تھوڑی سی تقریر سنو اور نماز کے فوراً بعد بیان شروع کرو. یہ بیکار باتیں ختم کر دو. ایک عالم کو بلاؤ، اچھی تقریر کرنے والا ہو، تقریر کرے، ہمارے جوان بچوں کو فیض ملے. اور صبح اٹھ کر کے سحری کرو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، تو خدا کی قسم پوری رات عبادت میں لکھی جائے، پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی. لہذا میں نے کچھ انجیکشن بھی لگائے اور کچھ شربت بھی پلائے. کیا نام ہے تیرا؟ اور میرا سید ماشاءاللہ سید صاحب میرا گواہ ہے کہ میں نے شربت بھی پلایا اور انجیکشن بھی لگایا. اللہ شربت سے تم کو تندرستی عطا فرمائے اور انجیکشن سے اللہ آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں. مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت العالمین. رب کریم اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے تیرے بندے اور بندیاں خرد و کلاں قرب سے دور سے چل کے یہاں اپنے حبیب کی محفل میں آئے، مولا سب کی حاضری کو قبول فرما. اے میرے رب، جانے سے پہلے ہمارے سب بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں اسلامی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما. ہماری پیشانیوں کو اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح فرما. ہمارے جوانوں کو اسلامی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو حجاب اپنانے کی توفیق عطا فرما. تو
तूफान उठाने वाले तूफान उठाते रहे और मुसलमान की बेटी को बापर्दा बनने की तौफीक अता फरमा। हमारी मस्जिदों को हमारी पेशानियों से आबाद फरमा ले, हमारे दिलों को अपने महबूब की मोहब्बत का मदीना बना ले, औलियाए किराम की मोहब्बत का खजीना बना ले। रब्बे करीम इस महफिल को सजाने में जिन तेरे बंदों ने दामे दिरमे कदमे सुखने कोशिशें की मौला, उनकी काविशों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, बे औलाद को नेक और साले औलाद अता फरमा, साहिब औलाद को रब्बे करीम उसकी औलाद को खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमा। रब्बे करीम इस नूरानी महफिल के सदके में, अपनी मस्जिद के मीनारों के सदके में मौला, मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद का तक़द्दुस महफूज फरमा, हमारे मुल्क में अमन सुकून शांति का माहौल पैदा फरमा, नफरत की तमाम बीमारियों को नेस्त नाबूद फरमा, हमें भाईचारगी और मोहब्बत से जीने की, एक दूसरे से प्यार करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मुहम्मदुन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल